كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لم يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دم بدل. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور میرے ہم سفر مدرسے کے طلباء، اللہ رب العزت کا احسان کرم فضل ہوا کہ ان بستیوں کے اندر کہ جہاں ہمارے آبا و اجداد نے بہت کچھ سہا ہے اور بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت ظلم انہوں نے برداشت کیے، شاید ان کا خون آج رنگ لا رہا ہے کہ جہاں جہاں ان کے خون کے قطرے گرے ہیں اللہ وہاں سے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے. اللہ اپنے کلمات کو، اللہ اپنی تعریف کو، اپنے حبیب کی تعریف کو، اللہ اپنے قرآن کے نغمات کو وہاں سے عام کرتا جا رہا ہے. اور میں اور آپ اور ہم سب اس کے لیے سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں بہت قبول فرمائے. الحمدللہ اس بستی میں آئے، پہلی مرتبہ آنا ہوا. یہاں تو ہمارے بڑے آئے ہیں، ہم تو یہاں سر جھکا کے آئیں گے. اور جب بھی کبھی آنا ہو ننگے پاؤں بھی آئیں گے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. حضرت مولانا شکیل الرحمان صاحب مد ظلہ العالی، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. ان کی دوڑ دھوپ سے الحمدللہ پورے ان ضلعوں کے اندر جو 4-5 ضلع ہیں کہ جن کے اندر ایمان والوں کی کمی ہے، جہاں اللہ کو ماننے والے بہت کم ہیں، ایسی بستیوں کے اندر اتنے خوبصورت گھر، اللہ کے عظیم الشان گھر بنتے جا رہے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں بہت قبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی، وقت کم ہے، مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی صفات، اپنے ان بندوں کی صفتیں بیان کی ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں. فرمایا کون ہے وہ لوگ؟ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں. من آمن باللہ، جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کو اکیلا مانتے ہیں، اسی کو نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء. وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بادشاہ نہیں، تیرے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی رسوا کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بادشاہ بنانے والا نہیں، تیرے سوا کوئی فقیر بنانے والا نہیں. ترزق من تشاء بغیر حساب، ربا جس کو تو چاہتا ہے بے حد و حساب روزی دیتا ہے، کھلم کھلا روزی دیتا ہے. اللہ اکبر. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وہ اللہ کے بندے کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں، جن کا یہ پختہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اللہ کی مرضی جس کو وہ چاہے بیٹی عطا فرمائے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اس مالک کی مرضی کسی کو وہ بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو مالک بانجھ رکھتا ہے، جس کو مالک نہ دے اس کو کہیں اور در سے کچھ مل. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. والیوم الآخر، اور وہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، میرا حساب و کتاب ہونا ہے، میرا رجسٹر کھولا جائے گا. عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مجھے معلوم ہے مجھے اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، میرا سارا دفتر وہاں کھلے گا، اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے ہوں گے، میری آنکھ نے کبھی خیانت کی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوگی، دل کے نہا خانے کے اندر کوئی برا خیال آیا تھا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. مالک وہ دل کے نہا خانوں کے اندر جو ہماری ایک چھپی ہوئی پوشیدہ راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے، وہ بھی اس ہمارے نام اعمال کے اندر درج ہوں گے. جس بندے کو یہ یقین ہو میں نے اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، مجھے پھر سے زندہ کیا جائے گا، میں نے اٹھنا ہے، ننگے پاؤں رب کی عدالت میں جانا ہے، ننگے بدن اپنے رب کی عدالت میں جانا ہے، سر پہ ٹوپی پگڑی اور امامہ نہیں ہوگا، وہاں سارے اولیاء ہوں گے، سارے محدثین ہوں گے، مفسرین ہوں گے، صحابہ ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے اور نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء وہاں موجود ہوں گے. جس شخص کو یہ دل کے اندر یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، مر کے پھر اٹھنا ہے اور اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اقام الصلاۃ، وہ لوگ جو خود نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اب اللہ کا گھر بن گیا، آج تک آپ کے پاس بہانہ تھا مسجد میں چلو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، لیکن آج کے بعد کسی نے اجازت نہیں ہے، اذان ہو گئی اقام الصلاۃ، اب مسجد میں آ کر با جماعت نماز کو قائم کرنا ہے. ولم یخش وآت الزکاۃ، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی یہ بھی صفت ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فصل آتی ہے اس میں سے عشر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے گھروں کے لیے اور اللہ کے راستے کے لیے جب کوئی منادی آواز دیتا ہے وہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے، جو اللہ کے سوا کس سے ڈرتے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ آمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. شاید ہو سکتا ہے یہ بستی پہلے سے کچھ اچھا روزگار ہو یا سب اچھا بندوبست روزی کا سب کے پاس ہو، اچھا گزر ہو سب کا، لیکن جب یہ اللہ کا گھر بن گیا، جہاں یہ اللہ کے گھر بنتے ہیں پھر وہ لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں سے ان کا دل لٹکا اٹکا رہتا ہے اور اللہ کے گھروں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے گھروں میں اٹھتے بیٹھتے وہ اپنے مالک کو پکارتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ آمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ اس بستی کے اندر دو انعاموں سے نوازتا ہے بستی والوں کو. اللہ رب العزت ان کے رزق کے اندر اضافہ کرتا ہے، برکت عطا کرتا ہے اور دشمنوں کا رعب ان کے دل سے نکل جاتا ہے. پھر اللہ کے سوا کسی ڈرتے، ایک پاسے کر لو دوسرے پاسے 100 بندہ، پھر بھی ایک ہی آدمی اللہ کا ایک بندہ ان 100 کے مقابلے میں کافی ہوتا ہے. بہرحال یہ اللہ کے ان بندوں کی صفتیں ہیں، نشانیاں ہیں، خصلتیں ہیں، علامتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں جو اللہ کے گھر کو تعمیر و آباد کرتے ہیں. اب ہم سب نے کوشش کرنی ہے، ہم نے اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور
مولانا علی میاں ندوی ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ جموں بٹھنڈی، اور اس ٹرسٹ کے جو کارکنان ہیں بالخصوص چیئرمین مولانا شکیل الرحمان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، مولانا ہمارے بھائی شاہ نواز صاحب اور قاری فاروق صاحب اور بھائی غلام حسن صاحب، ان کی طرف سے میں اس بستی کو اور مفتی صاحب کو اور یہاں جو ماسٹر لال صاحب ہیں جنہوں نے بڑی کوشش محنت کی ہے، آپ قابل مبارکباد ہیں، دلی مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے اور اپنے خزانے سے عطا فرمائے۔ بزرگوں وقت کم ہے، میں نے دوسری آیت جو آپ کے سامنے عرض کی تھی اس موقع سے، استغفروا ربکم، لوگوں اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ۔ انہو کان غفارا، کوئی بہت بڑو گناہگار بڑو پاپی بہ گو، وہ سمجھے یار پتہ نہیں خدا میں معاف کرے کہ نہیں کرے، اللہ فرماتا انہو کان غفارا، تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ آ کے تو دیکھو ایک مرتبہ صحیح، اس کے سامنے اپنے ہاتھ اور اپنا دامن تو پھیلاؤ، دیکھو کس طرح وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر محدث بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ان مجلس میں بیٹھے تھے، اپنے بچوں کو طلباء کو پڑھا رہے تھے، بہت سارے سائل آئے۔ اس طرح ہم کسی پیر صاحب کو لے جائیں، مولوی صاحب کو لے، مفتی صاحب ہمارا واسطے دعا کریے، کارما کوئی خیر و برکت نہیں ہوا کرتی، کوئی مفتی صاحب میرا گھر میں بھینس بڑی ہیں لیکن دودھ نہیں دیتی۔ بہت سارے سائل آئے۔ پہلا سائل آیا، حضرت میرے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے، بڑے سال ہو گئے شادی کی ہے، میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب، یا استغفر اللہ۔ کیا فرمایا امام زین العابدین نے؟ جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سائل چلا گیا، ایک دوسرا سائل آیا، اس نے کہا حضرت میں نے باغ لگایا ہے، کھیتی لگائی ہے، اس کے اندر اور اس سال بڑی قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہوئی ہیں، آپ دعا کیجئے یا کوئی تعویذ دیجئے تاکہ میرے باغ کے اندر، میری کھیتی کے اندر پھل اور میری کھیتی اچھی ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار پڑھو۔ کیا پڑھو؟ کثرت سے۔ ایک دوسرا سائل آیا کہ حضرت بہت بیمار ہوں اور گھر کے اندر سارے بیمار ہیں، کوئی ایسا تعویذ دو کہ اس تعویذ سے میرے گھر کے اندر شفا ہو جائے، میرے حال اچھے ہو جائیں۔ حضرت نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار پڑھو۔ کیا پڑھو؟ کثرت سے۔ ایک دوسرا شخص آیا، حضرت قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، بہت قرضہ لے لیا ہے، اب قرضہ اترتا نہیں ہے، قرضدار صبح شام آ کر گالیاں دیتے ہیں، برا برا کہتے ہیں، کوئی ایسا تعویذ دے دو، اپنے جیب یا بٹوے میں رکھوں گا، کوئی برکت ہو جائے گی، قرض ادا ہو جائے گی۔ کہا جاؤ کثرت سے استغفار پڑھو۔ کثرت سے۔ بیمار کتنے آئے؟ 4-5 قسم کے بیمار آئے، سائل آئے، سب کو کیا کہا؟ استغفار پڑھو۔ شاگرد جب وہ چلے گئے، مرید جو آنے والے چلے گئے، شاگردوں نے کہا حضرت بیمار تو مختلف قسم کے تھے، آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ، ایک ہی دوائی دی؟ کہا میں نے نہیں، تمہارا رب یہ دوائی دیتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ جب تم اپنے رب کے سامنے بخشش توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، آسمان سے اللہ رب العزت برکت والی بارشیں نازل فرمائے گا، اللہ تمہارے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ تمہارے باغات کو پھلتا اور پھولتا بنا دے گا۔ اللہ کی یہ صفت ہے۔ بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے من لزم الاستغفار، کہ جو بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، صبح و شام استغفار کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کشادگی، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں، ومن کل ضیق ومن کل ہم فرجا، اللہ اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، میرا اس امتی واسطے بہت ساری خوشخبری ہے، بڑی قابل مبارکباد ہے
یا رسول اللہ کیڑو بندو کیڑو امتی کہ جس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن کثرت سے لکھا ہوا استغفار ملے، جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا ہوگا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ آخری واقعہ عرض کروں گا اور اپنی بات کو سمیٹوں گا اور دعا کر کے اس مجلس کا اختتام کریں گے۔ آج اس مجلس کا افتتاح ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ سب کو رحمۃ اللہ، سب بولو جی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نبی کو نہ آوے تو کیا پڑھنو ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ، کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی صحابی کو نہ آوے کہ پڑھنا ہے؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ کسی کالسری صحابیہ کو نہ آوے کہ پڑھنا رضی اللہ عنہا۔ کسی اللہ کا ولی کو، کسی محدث کو، مفسر کو، کسی بڑا مفتی صاحب کو، کسی عالم کو نہ آوے کہ پڑھنا ہے رحمت اللہ علیہ، یہ پڑھنا ہے رحمت اللہ علیہ۔ اچھا امام ہمارا کتنا ہے؟ 4۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ 4 امام ہیں۔ کتنا امام ہیں؟ 4۔ اچھا 4 امام ہیں۔ انہاں 4 اماموں بچوں ایک امام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو دیدار ایک کم 100 باری کی ہو۔ کتنی باری؟ ایک کم 100 باری، یعنی 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جب ان کا جنازہ ہوا، اس زمانے میں نہ جہاز تھا، نہ ریل گاڑی تھی، نہ بس تھے، نہ موٹر سائیکل، 20 لاکھ لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ کتنے لوگوں نے؟ 20 لاکھ۔ اور 5 لاکھ لوگوں نے ان کے جنازے کو دیکھ کے نبی کا کلمہ پڑھا۔ اب سنو، وہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، اپنے گھر سے نکلے کھانا کھا کے، کہیں دور سفر پہ جانا تھا۔ راستے میں ایک مسجد تھی، انہوں نے چاہا کہ مسجد میں نماز پڑھوں گا اور نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کروں گا۔ کیا کروں گا؟ لیکن کسی مسجد کے کوئی ذمہ دار بڑے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہ ماری چلے کسی اور کی چلتی۔ امام صاحب کہنے لگے میں تھوڑی دیر مجھے آرام کرنے دو، میں نے اگلا سفر کرنا ہے، گرمی دھوپ تیز ہے۔ خیر مسجد کے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے انہوں نے کہا یہاں اجازت۔ مسجد کے برابر میں ایک نان بھائی کی دکان تھی جو روٹیاں بناتا تھا تندور کے اندر۔ نان بھائی نے جب آواز سنی وہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے دیکھا بڑا خوبصورت مہمان ہے، اللہ کا ولی بظاہر لگتا ہے، کہا تم اس سے کیوں لڑتے ہو، میرے ساتھ بھیج دو، میں اس کو اپنا مہمان بناتا ہوں۔ نان بھائی اپنے ساتھ لے گئے اور جلدی انہوں نے روٹیاں بنا کر بیچ کے اپنے ساتھ امام صاحب کو اپنے گھر لے گئے۔ راستے میں جو روٹیاں پکانے والا ہے یہ کثرت سے پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ گھر پہنچے، دروازہ کھولا، استغفر اللہ، امام صاحب کو بٹھایا، ان کو معلوم نہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کے لیے تازہ روٹیاں بنانا شروع کی، آٹا گوندنا شروع کیا تو استغفر اللہ، روٹیاں بنا رہے تو استغفر اللہ۔ امام صاحب سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد پوچھا ارے میرے نان بھائی، میرے جوان بھائی، آپ اتنا کثرت سے استغفار پڑھتے ہو، بات میں استغفر اللہ، کیا اس استغفار نے تجھے کچھ فائدہ بھی دیا ہے؟ نان بھائی کہتا ہے کہ حضرت یہ نہیں جانتا کہ یہ ہے کون، حضرت مفتی صاحب، حضرت مولوی صاحب، میں بڑا غریب تھا، کہ تو بہت ہی زیادہ میری حالت کمزور تھی، جب سے میں نے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے میرے مالک نے مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، مجھ سے سنبھالا۔ اور ایک تمنا میری ہے بڑے دنوں سے، سنا ہے اس علاقے میں ایک بہت بڑے وقت کے امام ہیں جن کا نام احمد بن حنبل ہے، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار نہیں ہو رہا، ان کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، ان کی زیارت۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہاں ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، اے میرے نان بھائی مجھے ایسا لگتا ہے آج میرے مالک نے کھینچ کر مجھے اپنے گھر سے لایا اور تیرے گھر میں پہنچایا اور تیری وہ بھی تمنا اللہ نے پوری کر دی۔ بزرگ کو اس واقعے سے ایک بات سمجھ آئی ہم سب کو کہ ہمارے جتنے بھی حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کا واحد علاج استغفار ہے۔ کیا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نیک بندوں کی اور اللہ کے ماننے والوں کی نشانی ہے کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں۔
وبالاسحار هم يستغفرون. اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، آمین، اللہ اس مسجد کو قبول فرمائے، آمین، اور یہاں کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. آمین. اور آپ نے بہت محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. آمین. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سی